یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزوں سے اور اللہ کا احسان مانو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ ظاہر سی بات ہے، ہمارا دین اسلام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کی تعلیم دی کہ اللہ نے اگر تمہیں چیزیں دی ہیں تو اس میں سے ستھری ہوئی چیزوں میں سے کھاؤ، یعنی کہ حلال میں سے کماؤ، حلال چیزوں سے کھاؤ، حرام کے پاس مت جاؤ، حرام مت کھاؤ، دھوکہ مت دو، جھوٹ مت بولو، امانت میں خیانت مت کرو۔ یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے اور حضور کا فرمان بھی یہی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ جو رزق حلال ہے یہ انبیاء کے کھانے میں سے ہے، یعنی انبیاء جتنے بھی آئے، کم و بیش 1.25 لاکھ کے قریب، 1,24,000، ان تمام انبیاء کی اگر آپ تعلیمات کو یہ دیکھیں گے تو یہی ملے گا کہ حلال کھاؤ۔ آپ سب لوگ، کوئی کسی کی نوکری کرتا ہوگا کسی آفس میں، وہ نہیں تو کسی کی دکان ہوگی، ہو سکتا ہے دودھ کی دکان ہو یا گروسری سٹور ہو یا کسی اور چیز کا بزنس ہو۔ اب آپ کی نیک نیت یہ ہے کہ آپ اس کو حلال کر کے کھاتے ہیں یا حرام کر کے کھاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو رزق لکھ دیا ہوا ہے، جو آپ کے رزق میں چیز لکھی ہوئی ہے وہ آپ کو ملنی ہے۔ اب قسمت ہماری اپنی ہے، اب ہم اس کو حلال کر کے کھائیں یا حرام کر کے کھا لیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، غنیۃ الطالبین کے اندر ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے سنا۔ وہ بندہ دعا مانگ رہا ہے، وہ کہتا ہے الہی مجھے حلال مطلق روزی عطا فرما، یعنی مجھے حلال عطا فرما، حلال کھانے کی اور کمانے کی توفیق عطا فرما۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمانے لگے حلال مطلق روزی انبیاء کا رزق ہے۔ اب آپ بات سمجھے حضور نے کیوں فرمایا، کہ میں نے کیوں آپ سے عرض کی کہ حلال جو کھانا اور کمانا ہے یہ انبیاء کی عادت تھی، اور انبیاء اس چیز کو ترجیح دیتے تھے کہ صرف حلال کھانا ہے اور حلال ہی کمانا ہے۔ اور آگے ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بندہ نے چیزیں بیکی شریف میں حدیث مبارکہ پڑھی، آپ حضرت معاذ بن جبل روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسمان، روح کن فکاں، حضور پر نور شافی یوم نشور، حبیب رب غفور، حضرت احمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے۔ اب حضور نے فرمایا کون سے تاجر؟ حضور نے فرمایا تمام تاجروں میں سب سے جو پاکیزہ کمائی ہے نا وہ ان تاجروں کی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ جب بات کریں تو وہ جھوٹ نہ بولیں، وہ سچ بولیں۔ اب آپ سوچیں، ہم جاب بھی کرتے ہیں، ہم اپنے کاروبار بھی چلاتے ہیں، جس کی جو چیز کی دکان ہے، کیا ہم اس میں جھوٹ بولتے ہیں؟ کیا ہم اس میں اپنی چیز کے عیبوں کو چھپاتے ہیں؟ کیونکہ عیب چھپانے کے اوپر بھی بڑا سخت حکم آیا ہے حدیث مبارکہ کے اندر، بہت سخت حکم ہے۔ حضور نے فرمایا وہ شخص جو جب بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، سچ بولے، اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت نہ کریں۔ ہم میں سے کسی کے پاس کسی بندے کے پاس امانت رکھ دی جائے، ہم کیسے خیانت نہیں کرتے؟ بہت دنیا ہے، آپ دیکھیں مثالیں بھری ہوئی ہیں۔ عام مثال، آپ موبائل لے جائیں اپنا دکان پر، بندہ اپنا موبائل دکاندار کو دینے پہ رضامند نہیں ہوتا، اس کو یہی ہوتا ہے کہ یار مسئلہ میں کسی کے لیے گیا ہوں، اس سے کوئی اور چیز خراب نکال دینی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، وہ کسی ایک بندے نے چیز نے ویڈیو دیکھی، وہ اپنا نیا فریج خریدتا ہے یا پتہ نہیں نئی کوئی الیکٹرانک خریدتا ہے،
وہ دکاندار کے پاس لے جاتا ہے, پاکستان کی بات ہے, وہ اس کے پاس اپنی وہ چیز لے جاتا ہے, فریج ہوتا ہے, اوون ہوتا ہے, جو بھی ہے, اس کو جا کے وہ دیتا ہے کہ یار دیکھو پتہ نہیں چل کیوں نہیں رہا. خیر وہ بندہ کہ اس میں نا درجنوں مسئلے نکال دیتا ہے, اس میں یہ بھی مسئلہ ہے, یہ بھی مسئلہ ہے, یہ بھی مسئلہ ہے. جب وہ بندہ کہہ دیتا ہے نا, وہ کہتا ہے اور وہ سارا خرچہ اس سے کراتا ہے, چینج کروا لیتا ہے, وہ رسید لے کے اس کے بعد جاتا ہے, وہ کہتا ہے دیکھو میں نیا خرید کے لایا تھا تمہارے پاس, نیا تمہارے پاس خرید کے لایا تھا. سوچیں حضور نے فرمایا ہے, اور ابھی اس کا حکم بھی آپ سنیے گا کہ حضور نے کیا حکم فرمایا ہے. جو 2 نمبری کرتا ہے اپنے مالوں میں اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے, اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. تو حضور نے فرمایا کہ آپ وہ جب بات کرے تو جھوٹ نہ بولے, اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت نہ کرے, اور جب وہ وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے. اور حضور نے فرمایا اور جب کسی چیز کو خریدے تو اس کی برائی نہ کرے, کہ یعنی جب وہ کسی چیز کو خریدنے جائے تو اس میں برائیاں نہ نکالے, اور جب اپنی چیز کسی کو بیچے تو اس کی پھر تعریف بھی نہ زیادہ کرے. اور آپ دیکھیں دونوں چیزیں ہوتی ہیں, جو بندہ اپنی چیز بیچتا ہے وہ اس کی زیادہ سے زیادہ تعریف کرتا ہے, زیادہ سے زیادہ خوبیاں بتائے گا, اس کے اندر مسئلہ کوئی نہیں بتائے گا کہ اس کے اندر کوئی مسئلہ بھی ہے. اور پھر حضور نے فرمایا اور ان پر کسی کا آتا ہو کہ اس نے کسی کا دینا ہو تو دینے میں جلد کرے, اور اگر کسی سے اس نے لینا ہو تو اس پر سختی نہ کرے. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ نے 7 چیزیں فرمائیں, وہ جھوٹ نہ بولے, امانت میں خیانت نہ کرے, دینا ہو تو جلد بازی کرے, اور اگر کسی سے لینا ہو تو اس پہ سختی نہ کرے, اور درجنوں چیزیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے پاس کوئی چیز ہو ہم اس کے عیبوں کو چھپاتے ہیں, ہم لوگوں کو چھپاتے ہیں کہ کہیں اس بندے کو عیب نہ پتہ چل جائے. ہم الٹا اس عیب کو چھپا کر اس کو کور کرتے ہیں اور اچھا بنا دیتے ہیں, جبکہ اس کے اوپر بڑا سخت حکم ہے. حضرت واصلہ سے روایت ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے والی شان ہے. آپ نے فرمایا جس نے عیب والی چیز کو بیچا اور اس کے عیب کو ظاہر نہ کیا وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں. حضور نے فرمایا جو عیب والی چیز بیچے اور پھر اس چیز کے عیب کو بھی چھپا دے. تو آپ کسی دکاندار کے پاس لینے جائیں نا جوس کا ڈبہ, اور وہ ایکسپائرڈ ہو, وہ آپ سے ڈیٹ چھپائے گا, ڈیٹ نہیں چھپائے گا تو آپ کو کہے گا کہ لے لو صحیح ہے ابھی 2 دن رہتے ہیں. حضور نے کیا فرمایا, حضور نے فرمایا عیب والی چیز کو اگر بیچے اور اس کے عیب کو بھی چھپائے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں. حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کر رہا ہوں آپ سے. آج ہم لوگ چاہے کاروبار کریں یا کسی کی نوکری کریں, ہم وہ طریقے ڈھونڈتے ہیں کہ کس طرح 2 نمبری کر لیں, کس طرح جھوٹ بولیں, جھوٹ کو سچ بناتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, جبکہ اس چیز کی سختی سے منع کیا گیا, سختی سے منع کیا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا آپ ایک گلے کی ڈیری کے پاس سے گزرے, تو آپ نے نا اس میں اپنا ہاتھ ڈالا. ایک گلا تھا, اس کی ڈیری لگی ہوئی تھی, آپ نے اس پہ سے ہاتھ ڈالا اپنا, تو آپ کو نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی انگلیوں پر نا گیلا پن محسوس ہوا. آپ نے جب اس چیز میں سے ہاتھ گزارا آپ کو گیلا پن محسوس ہوا, تو آپ اس گلے والے سے پوچھنے لگے. آپ نے فرمایا کہ گلے والے یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضور اس پر نا بارش گر گئی تھی, بارش پڑی تھی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمانے لگے, آپ نے فرمایا کہ تم نے بھیگے ہوئے کو, میں مفہوم عرض کر رہا ہوں, آپ نے فرمایا تم نے بھیگے ہوئے کو اوپر کیوں نہیں رکھا, سوکھے ہوئے کو یعنی تم نے اوپر کر دیا کہ لوگ دیکھیں گے کہ یہ چیز سوکھی ہوئی اچھی چیز ہے, اور گیلے کو تم نے نیچے کر دیا کہ ظاہر سی بات ہے تم ڈال دو گے. آپ میں دیکھیں آپ فروٹ والے کے پاس جائیں تو وہ خراب مال نیچے کر دیتا ہے, اور جو خوبصورت ہوتا ہے لائٹ لگا کے اس کو اوپر کر دیتا ہے. حضور نے کیا فرمایا, حضور نے فرمایا تم نے بھیگے ہوئے کو اوپر کیوں نہیں کر دیا تاکہ لوگ دیکھتے. اور حضور نے آگے کیا فرمایا, حضور نے فرمایا جو دھوکہ دیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں, وہ لوگ
جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. فقط کیا اس بندے نے جو چیز گیلی تھی اس کو نیچے رکھ کے چھپا دیا اور سوکھے ہوئے کو اوپر کر دیا کہ لوگ دیکھیں گے کہ نہیں یار چیز بڑی اچھی ہے اور لوگ لے لیں گے. ظاہر سی بات ہے وہ جب تول کر ڈالے گا لوگوں کو کہاں سے پتہ چلنا ہے کہ وہ گیلی ہے یا نہیں ہے. خراب چیز بیچے گا یا 2 نمبر چیز بیچے گا, دھوکہ دے گا. لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا جو چیز خراب ہے یعنی کہ جس میں عیب ہے اس کو اوپر رکھو, لوگوں کو اس عیب کا پہلے بتاؤ کہ اس میں یہ عیب ہے, پھر بیچو اس کو. اگر تم عیب چھپاؤ گے, لوگوں کو دھوکہ دو گے تو پھر تم ہم میں سے نہیں ہو. تو آپ دیکھ لیں آپ کے ارد گرد ہر دوسرا بندہ اس 2 نمبریوں میں پڑا ہوا ہے. دھوکہ دیتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, گلے میں ملاوٹ کرتا ہے. بندہ یہ چیز ایک اور حدیث مبارکہ آپ سے عرض کرتا ہے. بہقی نے ابن محمود سے روایت کی ہے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا اور وہ آ کر نا آپ سے کہنے لگا کہ ہم نا حج کے لیے آئے تھے, ہم حج کے لیے آئے ہیں اور راستے میں نا ہمارا ایک ساتھی مر گیا, تو ہم نے اس کے لیے ایک قبر کھودی. اب ہم نے جب قبر کھودی تو ہم نے قبر کے اندر ایک بہت خوفناک کالا سانپ دیکھا. ہم نے دیکھا ایک کالا سانپ قبر کے اندر اس بندے کی قبر جہاں قبر کھودی گئی ہے اس پہ خوفناک کالا سانپ بیٹھا ہوا ہے. تو کہنے لگی کہ ہم نے نا وہ جگہ چھوڑ دی, اس قبر کو چھوڑ دیا کہ اس قبر میں ایک سانپ ہے. ہم نے دوسری قبر کھودی. اب جب ہم نے دوسری قبر کھودی, اب دوسری قبر کے اندر بھی اسی طرح کا کالا سانپ پھر موجود, خوفناک قسم کا. کہتے ہم پھر دیکھ کے بڑے حیران ہوئے. ہم نے کہا چلو اس قبر کو بھی چھوڑ دو. ہم نے تیسری قبر کھودی. فرماتے ہم نے تیسری قبر کھودی. اب جب ہم نے تیسری قبر کھودی ہم نے اس تیسری قبر کے اندر بھی اسی طرح کا ایک کالا سانپ دیکھا. یعنی وہ کہتے ہیں ہم حج کے لیے آئے, بندہ راستے میں مر گیا. پہلی قبر کھودی اس پہ خوفناک کالا سانپ, دوسری قبر کھودی اس میں بھی خوفناک کالا سانپ, تیسری قبر کھودی اس میں بھی خوفناک کالا سانپ. اب وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے. پوچھا کہ جی آپ فرمائیں ہم کیا کریں؟ یا ہم ایک قبر کھودیں اس میں بھی سانپ, دوسری کھودیں اس میں بھی سانپ, تیسری کھودیں اس میں بھی سانپ. اب آپ نے کیا فرمایا؟ آپ فرمانے لگے, آپ نے فرمایا تم اس سانپ کے پاس ہی اس کو دفن کر دو. تم سانپ کے پاس ہی اس کو دفن کر دو. اور آپ فرمانے لگے خدا کی قسم اگر تم ساری زمین بھی کھود دو گے نا تو اس میں بھی کالا سانپ نکلے گا. اب خدا کی قسم اگر تم پوری زمین کو کھود ڈالو تب بھی اس میں تمہیں وہ خوفناک کالا سانپ نظر آئے گا. اسی لیے بہتر ہے کہ تم اسی کے ساتھ اس کو دفنا دو. اچھا وہ لوگ کہتے ہیں ہم نے خیر پھر ایک قبر کے اندر اسی کالے سانپ کے پاس ہم نے اس بندے کو دفنا دیا. کہتے جب ہم دفنا کر واپس لوٹے اور ہم اس کی بیوی کے پاس گئے, ہم نے اس کی بیوی سے حالت دریافت کی. ظاہر سی بات ہے اس سے ذکر کیا کہ اس طرح کا ماجرا ہوا ہے. تو اس کی بیوی کیا کہنے لگی؟ اب اس کی بیوی نے کہا, وہ کہنے لگی میرا جو شوہر تھا نا جو مرا تھا وہ آٹے کا سوداگر تھا. کیا بیچتا تھا؟ آٹا بیچا کرتا تھا. تو وہ جب آٹا بیچا کرتا تھا نا تو اس آٹے کے اندر لکڑی کا جو برادہ ہے نا وہ ڈال دیتا تھا. یعنی اس کی عادت تھی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کیا کرتا تھا کہ آٹے کے اندر ملاوٹ کیسے کرتا تھا کہ لکڑی کا جو برادہ ہوتا ہے, چھلکا ہوتا ہے, لکڑی کا چھلکا ہوتا ہے غالباً, اس کو اس آٹے کے اندر مکس کر دیتا تھا. یہ اس کی عادت تھی. تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس کی ہم نے ایک قبر کھودی اس میں بھی خوفناک سانپ, دوسری قبر کھودی اس میں بھی خوفناک سانپ, تیسری قبر کھودی اس میں بھی خوفناک سانپ. اتنا سخت حکم ہے. آج آپ دیکھیں ہر دوسرا بندہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے سودا بیچنا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے, 2 نمبری کر رہا ہے, سبزیوں کو اور پھلوں کو رنگ لگا رہا ہے, رنگ برنگی لائٹیں لگا کے بیچ رہا ہے. جس میں عیب ہے, مسئلے ہیں, ان کو نیچے کر دیتا ہے اور جو اچھے ہیں ان کو اوپر کر دیتا ہے. دکاندار کے پاس چلے جائیں, اس سے جب وزن کرائیں گے تو وہ 2 نمبری کرے گا, وزن میں جھوٹ بولے گا, دھوکہ دے گا. دودھ والے کے پاس دودھ لینے جائیں گے وہ پانی ملا دے گا یا اور کیمیکلز ملا دے گا.
تاکہ آپ کو دودھ لگے. لیکن ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہم حضور کی امت میں سے ہیں, اور جہاں ان کی رحمت تو ہے ہی ہے, لیکن دھوکہ, جھوٹ, 2 نمبری, اس کا بہت سخت حکم آیا قرآن کریم میں. قرآن کریم میں بھی اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی. قرآن کریم کے اندر آیا غالباً آیت ہے کہ قرآن کریم اس آیت کا مفہوم ہے کہ جب ناپ تول کرو اس کو کم نہ کرو. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ناپ تول کے اندر 2 نمبریاں مارتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام, آپ نے نا ایک شخص کو بڑا ہی گر گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے دیکھا, بڑا ہی گر گڑا کر آپ سے اللہ تعالیٰ سے نا دعا مانگ رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے نا اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, فرمانے لگے اے پروردگار, اے اللہ تعالیٰ, تو اس بندے کی دعا کیوں نہیں قبول کرتا؟ یعنی اتنا وہ بندہ گر گڑا کر تیری بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہے, تو اس کی دعا کیوں نہیں قبول کر لیتا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو نا وحی آئی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ شخص اتنا روئے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دے اور اپنے ہاتھ اتنے اٹھائے کہ آسمان تک پہنچ جائیں, تب بھی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا. آپ نے فرمایا اتنا گڑ گڑائے, اتنا روئے کہ یہ ہلاک ہو جائے, یا یہ اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان تک پہنچ جائے, تب بھی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پیٹ میں حرام ہے, اس کی پشت میں حرام ہے, اور اس کے گھر میں حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس کے گھر میں بھی حرام, پیٹ میں بھی حرام, پشت میں بھی حرام. حرام کا اتنا سخت حکم آیا ہے. اسی لیے میرے بابا جان, میرے مینٹور, میرے شیخ الشیخ محمد محسن منوی یوسفی, آپ اکثر فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں حلال کا 1 روپیہ, فقط 1 روپیہ, جس کی آج کے زمانے میں پاکستان میں کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی 1 کے سکے کو دیکھتا نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں حلال کا 1 روپیہ اور حرام کا 1 کروڑ. فرماتے ہیں اگر بھاری دیکھنا ہے نا تو وہ حلال کا 1 روپیہ ہوگا. اتنا اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے کہ فقط ایک حلال کی چیز ہو, اللہ اس میں اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ وہ حلال کا 1 روپیہ ختم ہی نہیں ہوتا. اور ہو صحیح 1 کروڑ حرام کا, تو دیکھو اللہ تعالیٰ کا نظام کیا چلتا ہے. ایسی جگہوں پہ بیماریاں, تکلیفیں, مسئلے کہ سارا کا سارا نکل کر تباہ ہو جائے گا, اور لوگ دیکھیں گے, لوگ تماشا دیکھیں گے. تو اس چیز کے اوپر بڑا سخت حکم آیا ہے کہ قطعاً 2 نمبری نہیں کرنی چاہیے. وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ میرے لیے دعا کریں, میرے لیے دعا کریں کہ میں جو دعا کروں وہ قبول ہو جائے. حضور فرمانے لگے, اب آپ حضور دعا بھی تو فرما سکتے تھے, لیکن حضور نے فرمایا, آپ فرمایا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے, اے سعد, میں تمہیں ایسا طریقہ نہ بتاؤں کہ تم جو دعا کرو وہ قبول ہو جائے. اب حضور نے طریقہ کیا بتایا؟ حضور نے فرمایا, سعد, اپنے پیٹ میں حرام کا 1 لقمہ بھی نہ جانے دینا, حرام کا 1 لقمہ بھی نہ جانے دینا, جو دعا کرو گے وہ قبول ہوگی. یا رسول اللہ. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم کی. اب عام بندہ اس چیز پر عمل کر کے دیکھے صحیح کہ صرف حلال کمائے, رزق حلال کھانے کی اور کمانے کی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے, تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول فرمائے گا. اور ہو حرام تو اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرماتا. ابھی بندہ یہ چیزیں آپ دوستوں سے وہ آسمان والی حدیث عرض کی ہے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو اکابر صحابہ کرام تھے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص آپ کی بارگاہ میں جا کر آپ سے دعا کروایا کرتے تھے کہ آپ دعا فرمائیں. برکت کے لیے چلیں ایک اور واقعہ عرض کرتا ہے بندہ یہ چیز. میرے بابا جان شیخ محمد محسن منوی یوسفی, آپ اس واقعے کا اکثر ذکر فرماتے ہیں, تذکرۃ الاولیاء کے اندر ملتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادم, آپ ایک رات نا آپ بیت المقدس میں لیٹے ہوئے تھے, آپ اپنا آرام فرما رہے تھے, مسجد میں اکیلے تھے, تنہائی میں تھے.
جب رات کا تھوڑا حصہ گزر گیا نا تو مسجد کا دروازہ کھلا اور آپ نے دیکھا کہ ایک ضعیف نورانی چہرے والے بزرگ کم و بیش کچھ 40 مریدین کے ساتھ یا شاگردوں کے ساتھ آپ وہ بزرگ نہ اندر آئے مسجد کے اندر، اور آپ داخل ہوئے محراب کے پاس جا کر آپ نے 2 نفل ادا کی ان سارے لوگوں نے. وہ جو بزرگ تھے اور وہ جو 40 لوگ تھے ان کے ہمراہ تھے. نفل پڑھنے کے بعد آپ نا ٹیک لگا کر آپ بیٹھ گئے. تو وہ جو 40 لوگ تھے نا ان میں سے ایک بندہ کہنے لگا کہ آج کیا ہم میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جو ہم میں سے نہ ہو؟ کیا کوئی ایسا بھی ہے جو ہم میں سے نہیں ہے؟ تو وہ جو بزرگ تھے نا وہ مسکرائے، فرمانے لگے ہاں حضرت ابراہیم بن ادھم وہ ہم میں سے نہیں ہے، کیونکہ ان کو اپنی عبادت میں لطف نہیں حاصل ہوتا. 40 دن سے اپنی عبادت کے اندر لطف نہیں حاصل ہو رہا. حضرت ابراہیم بن ادھم آپ دور نہ غالباً لیٹے ہوئے بات سنی نہ، آپ فوراً اٹھے اور ان بزرگوں کے پاس چلے گئے اور جا کر نہ ان سے وجہ پوچھی. فرمانے لگے آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ کے ٹھیک ہے میں آپ میں سے تو نہیں، ظاہری بات ہے میں آپ میں سے تو نہیں، آپ ابھی تشریف لائیں، لیکن آپ کو یہ کیسے پتہ چل گیا کہ مجھے 40 دن سے اپنی عبادت میں کوئی لطف نہیں مل رہا؟ کیونکہ یہ حقیقت ہے مجھے سچ میں لطف نہیں مل رہا، تو اس کی وجہ بتا دیں. اب آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ مجھے اپنی عبادت میں لطف نہیں مل رہا، تو اس کی وجہ بھی آپ بتا دیں. تو وہ بزرگ فرمانے لگے، آپ فرمانے لگے فلاں روز آپ نے بصرہ میں کھجوریں خریدی تھی، آپ نے ایک روز کھجوریں خریدی تھی، قریب یہ کھجور کسی دوسرے کی گری ہوئی تھی، آپ سمجھے کہ یہ آپ کی ہے. شک ہوتا ہے جیسے آپ دکاندار کے پاس کھڑے ہو، آپ کو فقط یہ شک ہوا کہ یہ جو گری ہوئی کھجور ہے یہ بھی میری ہے جبکہ تھی کسی اور کی، آپ نے وہ اٹھا کر اپنے مال میں ڈال لی. فرمانے لگے فقط وہ وجہ ہے کہ آپ کو 40 روز سے اپنی عبادت کے اندر لطف نہیں آتا. اب جب آپ نے یہ بات سنی آپ کو وہ سارا واقعہ یاد آیا کہ ایسے ایسے ہاں بالکل میں نے کھجوریں خریدی تھیں. آپ فوراً آپ واپس بصرہ لوٹے، آپ اس کھجوروں والے کے پاس گئے اور آپ نے اس سے معافی مانگی. فقط ایک آپ کو شک تھا، آپ نے اس شک والی کھجور کو اپنے مال میں ڈال لیا تو آپ کو اپنی عبادت سے لذت ہی اٹھ گئی آپ کی. فقط ایک شک. اس لیے میرے پیر و مرشد میرے بابا جان الشیخ محمد محسن منور یوسفی آپ فرماتے ہیں جس چیز کے اوپر شک بھی ہو جائے، جس لقمے کے اوپر بھی شک ہو جائے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اسی لیے وہ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو دیکھتے ہوئے جس لقمے پہ بھی مجھے شک ہوا ہے میں نے اس لقمے کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ خود برکت عطا فرما دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دانے دانے پر کھانے والے کا نام لکھا ہوا ہے. ہر کھانے والے کا دانے دانے پر نام لکھا ہے. اب آپ کی قسمت یا میری قسمت کہ ہم حلال کھائیں یا حرام کھائیں، ملنا تو ہمیں وہی ہے جو اللہ نے لکھ دی ہے. وہ چیز تو اٹل ہے، وہ تبدیل نہیں ہو سکتی. قسمت ہماری ہے. اب ہم اس حلال کو حرام کریں یا حرام کو حلال کریں، ہم اس کو جھوٹ بول کر کمائیں، 2 نمبری کر کے کمائیں یا دھوکہ کر کے کمائیں. اسی لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے اور وافر عطا فرمائے، اپنی جناب سے عطا فرمائے، دست قدرت دست غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.